جیسے آپ نے ابھی ڈومیسٹک وائلنس کی ایک شکل کا ذکر کیا جس میں مرد حضرات خواتین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں گھروں میں میں نشے کی بیماری کے تناظر میں بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا. اسی طرح عام طور پر نشے کے مریض کی طبیعت میں بیماری کے بڑھتے ہی بہت ہی ایگریشن اور دھونس دھاندلی اور اپنی بات منوانے کے لیے ایگریشن کا استعمال، جس میں دروازوں کو بینگ کرنا یا گاڑی کو ٹھڈا مارنا یا اونچی آواز کرنا، یہ تو عام ہے ہی. لیکن جب ان کی ضرورتیں اور ان کی مجبوریاں اور بڑھتی ہیں، جب انہیں اپنے نشے کا گورکھ دھندا چلانے کے لیے اور پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو دے ریزورٹ ٹو ایکسٹریم مینس ٹو. اس میں گھر والوں کے ساتھ تو جو دھونس دھاندلی ہے وہ ہوتی ہے. کبھی کبھار بات منوانے کے لیے گھریلو چیزوں کا ٹوٹ جانا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی رپورٹڈ ہوتی ہیں. شیشوں کا ٹوٹ جانا عام بات ہے، گاڑی کے شیشوں کا توڑ دینا عام بات ہے. تو ایسے موقع پر پھر کیا کیا جائے ٹو بگن ود، کہ ایک تو وقتی طور پر وہ معاملہ رفع دفع نہ ہو جائے، جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے بات کہی کہ اگر مقصد وقتی طور پر گلٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اس کا راستہ تو کوئی اور ہے نا، پھر شاپنگ ہے یا ریوارڈ. تو نوبت یہاں تک پہنچنی نہیں چاہیے کہ گھر کے افراد کے درمیان تبادلہ خیالات کے علاوہ کچھ ہو. بات چیت ہونی چاہیے اور فوری کے فوری ہونی چاہیے، کیونکہ جو بات آپ ٹھنڈے ماحول میں نہیں کر سکتے وہ پھر آپ گرم ماحول میں بھی نہ کریں. بعض اوقات ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کسی وجہ سے غصہ خوب جمع ہو جائے اور اس غصے کی انرجی سے پھر ہم اتنا انیشیٹو اپنے اندر پاتے ہیں کہ ہم اپنے پرانے گلے شکوے بھی نکال کے لاتے ہیں اور ان کو بڑے زوردار اور ہارش طریقوں سے بتاتے ہیں. لیکن جو لوگ بھی نشہ کرتے ہیں، کیونکہ نشہ کرنے سے انسان کی جو ویلیوز ہیں وہ پس منظر میں چلی جاتی ہیں، قواعد و ضوابط سارے پس منظر میں چلے جاتے ہیں، اخلاقیات ساری اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے. نشہ کرنے سے کھل کھیلنے کو دل کرتا ہے، اور جب اہل خانہ نشے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو پھر اس کا حل نشہ کرنے والے اس طرح تلاش کرتے ہیں کہ وہ بدامنی پھیلاتے ہیں، وہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، وہ ایگریشن شو کرتے ہیں، وہ الزام تراشی کرتے ہیں، بلیم گیم میں پڑتے ہیں، اور ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ اہل خانہ عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ جو یہ کرتا ہے اس کو کرنے دیا جائے، اور کافی دن صبر کرتے ہیں. لیکن پھر صبر کا پیمانہ ایک دن لبریز ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو جب کنفرنٹ کرتے ہیں تو وہ پھر کوئی بڑا کام کرتا ہے، وہ فرنیچر الٹا دیتا ہے، وہ موبائل اٹھا کے پھینکتا ہے، وہ پردے کھینچ کے توڑ دیتا ہے، شیشے توڑ دیتا ہے، دروازوں کو ٹھڈے مارتا ہے. ایک معصوم بلی بیچ میں آ جائے تو ایک ٹھڈا اس کو بھی پڑ جاتا ہے. تو ایسے میں گھر والے پھر سہم جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے وہ خاموشی سے اس کو جو وہ کرتا ہے وہ کرنے دیتے ہیں. اور آپ کے خیال میں گھر والے ایسے موقع پہ جب کوئی توڑ پھوڑ کر کے فارغ ہوتا ہے تو پھر اہل خانہ عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ بھلا اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ون بیک کرنے، کچھ اس کو کبھی پلوتے اس کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، سو دیٹ دی ڈیمیج از کنٹرول اینڈ کائنڈ آف جو بھی نظر آ رہا ہے اس کا جلدی یہ بھی تو دھکا ہوتا ہے نا کہ اسی اسلام میں اگر کوئی آ جائے، گھروں میں آنے جانے والوں کا، مہمانوں کا، رشتہ داروں کا بھی تو آنا جانا ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں اس کی ایڈوانٹیج پھر کون لیتا ہے؟ جس نے کیا ہے. لیکن فرض کریں آپ ایسا سوچتے ہیں کہ اس نے جو یہ توڑ پھوڑ کی ہے اپنے غصے کے دوران اور غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تو یہ غصہ تو اس کا قائم نہیں رہے گا، اور آدھی رات کو یہ واقعہ ہوا ہے تو صبح جب یہ الگ صبح یعنی 3 PM پہ سو کے اٹھے گا، ایسے لوگوں کی الگ صبح 3 بجے سے پہر ہوتی ہے، تو پھر یہ اس منظر کو دیکھ کے تو کچھ نہ کچھ ضرور محسوس کرے گا. ندامت ہوگی. اچھا، اب اس میں آپ کو 2-3 رسک لینے پڑتے ہیں کہ گھر کے ملازم صبح جب آتے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ یہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اور اگر کوئی ہمسائیگی میں سے کوئی آئے گا تو وہ دیکھے گا، رشتہ داروں میں سے کوئی آئے گا تو وہ دیکھے گا. تو بعض اوقات اہل خانہ پھر اس شیم کی وجہ سے وہ رات کو ہی تیزی سے سب کچھ سمیٹ کے اس کے نقوش مٹا کے نارملائز کر کے تو پھر سوتے ہیں. تو یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن
اگر وہ توڑ پھوڑ کا جو سارا ایک ایویڈنس ہے وہ اپنی جگہ، کرائم سین جو ہے وہ پوری طرح محفوظ ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ پہلے دن یا دوسرے دن وہ جس نے توڑ پھوڑ کی تھی وہ دائیں بائیں دیکھ کے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، وہ خود ہی ساری سمیٹا سمیٹی کر دیتا ہے اور آئندہ کے لیے تہیا کرتا ہے کہ یہ آتھا پائی یا ڈسرپٹیو بیہیویئر سے وہ باز آ جائے. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.